أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پسینہ اس حالت میں ہوگا کہ پسینہ کسی کے ٹخنے کے برابر ہوگا، کسی کے گھٹنے کے برابر ہوگا، کسی کے کمر کے برابر اور کسی کے کان کے برابر، اس طرح سے لوگ پسینے میں ڈوبے۔ لیکن وہاں پر کوئی شخص نہ باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، نہ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہوگا۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ وبرکاتہ۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، آج مکتب جالیات قدیم سنیہ کی طرف سے ایک دعوتی پروگرام ہے جس کا موضوع ہے قیامت کے دن کی سختیاں۔ ابھی ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صادق سلیم اللہ خان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ ابھی میں تلاوت کی قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں اسامہ منصور کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ابھی میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ منصور احمد مدنی صاحب کو۔
جو آ کے تقریر شروع کریں جس کا موضوع ہے قیامت کے دن کی سختیاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. دینی بھائی اور دوستو اور دور دراز سے آئی ہوئی قابل احترام ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، ہمارے اور آپ کے لیے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کا موضوع جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے اعلان ہوا ہے، قیامت کے دن کی سختیاں۔ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور اس کو جان لینا، اس کا علم رکھنا بھی ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے۔ ضروری اس لیے بھی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص جس کی پیدائش ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مروں گا نہیں، اور جو مرا ہے وہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوگا، اور جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہ وقت اور وہ گھڑی اس کے سامنے آئے گی جب سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، جب سارے کے سارے لوگ ایک انداز میں ایک اللہ رب العزت کے سامنے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اس کے سامنے سب کے سب کھڑے ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہ سوال کرے گا اس کے سوالوں کا جواب دینا۔ تو جب ہر شخص کو اس دن سے گزرنا ہے، اس گھڑی سے گزرنا ہے، اس مقام سے گزرنا ہے، تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے یہ جان لے کہ اس کا عالم کیا ہوگا۔ کیا جس طرح سے ہم اور آپ دنیا کی کسی مجلسوں میں یا کسی پروگرام میں کسی کی دعوت دینے کے بعد آ کر خرامہ حاضر ہو جاتے ہیں، اپنے حساب سے بن ٹھن کر دوست و احباب کو لے کر یا تنہا اس دعوت میں شرکت کر لیتے ہیں یا اس پروگرام میں شرکت کر لیتے ہیں؟ کیا ہماری منمانی ہوگی یا ہم کسی اور کے ماتحت ہوں گے؟ دینی بھائیو اور دوستو، آئیے اسی کی جانکاری کے لیے آج آپ کے بیچ
مکتب جالیات سنائیہ قدیم کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ میں اپنے ان بھائیوں کو بتلا سکوں جو اس سے نا آشنا ہیں یا پورا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کس حالت میں ہم اور آپ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ عالم ایسا ہوگا کہ پورے میدان میں کوئی بھی درخت نہیں ہوگا، سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ آپ غور کریں، اس دنیا میں رہ کر ہم جس کے ماتحت ہو کر کام کرتے ہیں، چاہے اس کو ہم مدیر کے نام سے یاد کریں یا ہم اس کو مینیجر کے نام سے یاد کریں، اگر وہ کسی طرح سے ہمیں بلا لیتا ہے یا پورے ورکر کو بلا کر کے کچھ کہنا چاہتا ہے، ورکر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گھبرایا ہوا سا رہتا ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں روزی نہیں ہے، جبکہ اس نے اپنی زندگی کو اس کے سپرد نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گھبرایا ہوا رہتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، لیکن وہ دن جو ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا کہ سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، معلوم ایسا ہوگا، محسوس ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کی حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کا جو پسینہ ہوگا گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، جب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان میں جمع کرے گا، قیامت کی گھڑی ہوگی جب سارے لوگ قبروں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جمع ہو رہے ہوں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پسینہ اس حالت میں ہوگا کہ پسینہ کسی کے ٹخنے کے برابر ہوگا، کسی کے گھٹنے کے برابر ہوگا، کسی کے کمر کے برابر اور کسی کے کان کے برابر، اس طرح سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس پسینے کی حالت کیا ہوگی ابھی میں انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو بتلاتا ہوں، لیکن وہاں پر کوئی بھی شخص نہ باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، نہ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نقشہ کو کھینچتے ہوئے فرمایا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن نہ تو آپس کے رشتے رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ، یعنی نہ تو رشتے کا خیال کیا جائے گا کہ میرا فلاں بھائی ہے، یا نہ رشتے کا خیال کیا جائے گا کہ میرا فلاں باپ ہے، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس سے کچھ سوال کرے گا۔ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں، تمہارا کچھ تعاون کر سکتا ہوں؟ نہیں، کوئی کسی سے پوچھے گا ہی نہیں، کوئی کسی سے سوال ہی نہیں کرے گا۔ سارے کے سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، چاہے کوئی بھائی ہو، چاہے کوئی بیٹا ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی رشتہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، پہچانتے ہوں گے، لیکن نفسی نفسی کا جو عالم ہوگا، اس نفسی کے عالم میں کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہو۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑی، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ کون سا بھائی ہوگا؟ وہ بھائی دنیا کی زندگی میں اگر اس کے بھائی کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مر مٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہاں پر ایسا مقام ہوگا، ایسا مرتبہ ہوگا کہ قرآن نے
اعلان کر دیا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا وقت ہوگا، وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور بھائی نہیں وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہ ماں باپ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کی پرورش کی ہے، جس نے اس کو تعلیم دیا ہے، جس نے اس کو چلنا سکھایا ہے، جس نے اس کو سب کچھ عطا کیا، خود تکلیف کو برداشت کیا، لیکن بیٹے کو کبھی تکلیف میں رہنے نہیں دیا، ایسے وقت میں ماں باپ بھی بھاگ رہے ہوں گے اور وہ ماں باپ سے خود بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور وہ بیوی جس سے شادی کرنے کے بعد ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ کتنی شادیاں ایسی ہیں کہ شادی ہونے کے بعد ماں باپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہ جاتا، کوئی تعلق ہی نہیں رہ جاتا، بیوی کے آنے کے بعد وہ بنی، اور بیٹا بھی بھاگے گا، بیٹے سے بھی بھاگے گا، دونوں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی یہ کہ وہ اپنے نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے، کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا ماں باپ ہے، کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون سی گھڑی ہوگی؟ وہ گھڑی ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو وہاں پر جمع فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے تم کو دنیا میں ایسے ایسے رکھا، ایسی ایسی سہولتیں تمہارے لیے میسر کی۔ کہے گی ٹھیک ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہے گا صرف ایک نیکی دے دو، اس سے مجھے کامیابی مل جائے گی۔ کون سی بیوی؟ وہ بیوی جس کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہ بیوی جس کے لیے خاندان کو چھوڑ دیا، وہ بیوی جس کے لیے ہم نے سب کچھ تج دیا ہے۔ وہ بیوی جواب کیا دے گی؟ جس ایک نیکی کے محتاج تم ہو، اسی ایک نیکی کی فکر ہمیں دامنگیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم خود لٹک جائیں، آج ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا مجھے تم پہچانتے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تم کو گود میں کھلایا ہے، میں نے تمہاری پرورش کی ہے، میں نے ہمیشہ تمہاری خواہش کو پوری کیا ہے، ہمیشہ تمہاری تعلیم کا خیال رکھا ہے، اور ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ بیٹا کہے گا بالکل آپ سچ فرما رہے، لیکن چاہتے آپ کیا ہیں؟ کیا چیز ہے جو مانگنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا صرف ایک نیکی چاہتا ہوں، ایک نیکی، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہی بیٹا جس کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تھی، کسی بھی طرح سے مرنے سے پہلے یہ سوچا بیٹے کے لیے یہ کر دوں، بیٹے کے لیے وہ کر دوں، ایسی بلڈنگ بنا دوں، ایسی گاڑی خرید دوں، ایسی جگہ اس کی شادی کر دوں، اس کا نام دنیا میں رہے۔ وہ بیٹا کہے گا ابا جان جس نیکی کے آپ محتاج ہیں اسی نیکی کی ہمیں بھی ضرورت ہے، مجھے خود اس کی فکر ہے، کہیں ہماری گاڑی نہ پھنس جائے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہوگا، کسی کے کام نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا تو لوگ تین حالتوں میں جمع ہوں گے۔ یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، تین طرح کے لوگ ہوں گے، تین طرح سے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سواریوں پر چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر، اس بات کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے؟ منہ کے بل وہ کیسے چلیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو پیروں پر چلایا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو منہ کے بل بھی چلائے۔ دینی بھائیو اور دوستو، کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی گھڑیاں ہوں گی۔ وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ سورۃ الزلزال کو کون نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، زمین ہلنے لگے گی، بھونچال آ جائے گا، جو کچھ بھی ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین اس کو نکال پھینکے گی۔ جتنے لوگ بھی دفن ہوئے تھے سب کے سب باہر آ جائیں گے، اور زمین کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے سب کے سب کو زمین باہر نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان دیکھے گا کہ یہ زمین سارے خزانے کو نکال رہی ہے، گھبرا جائے گا، دہل اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ باہر کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ زمین ہمارے پولوں کو بیان کر رہی ہوگی، خبروں کو بیان کر رہی ہوگی، ایک ایک خبر کو زمین بیان کرے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ وہ خبریں کون سی ہوں گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خبریں اس دنیا میں رہ کر پوری زندگی میں بندہ یا کسی بندی نے جیسا بھی عمل کیا ہے، چھوٹا عمل کیا ہے، بڑا عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ساری خبروں کو اٹھا کر کے بیان کر دے گی کہ فلاں بندہ فلاں وقت فلاں کام کر رہا تھا، فلاں عمل کیا۔ اس طرح سے ساری خبروں کو یہ زمین بیان کر دے گی۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن جس طرح سے ہمارے اور آپ کی اعضاء کو زبان پہ تالا لگا کر اعضاء کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا، اسی طرح سے قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی اور یہ زمین بھی بیان کرے گی۔ دینی بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ زمین جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، جس پر ہم اور آپ اپنی روزی کما رہے ہیں، یہ زمین ہمارے اور آپ کے ایک ایک خبر کو محفوظ رکھ رکھی ہے۔ بات چل رہی ہے قیامت کے دن کے سختیوں کی۔ آپ یہ غور کریں، آج گرمی کے دن
गर्मी के चंद दिन, चंद घंटे किसी के भी नहीं गुजरते। अगर कहीं पर आप को रोक दिया जाए, वहां पर एयर कंडीशन नहीं है, कोई पंखा नहीं लगा है, तो हम और आप परेशान हो जाते हैं। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, आलिम हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, सब के सब परेशान हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। इस गर्मी से बचने के लिए जिसके अंदर जो ताकत होती, जो सलाहियत होती है, वो अपना इंतजाम करता है। ऑफिस में रहने के लिए अलग इंतजाम है, घर पे रहने के लिए अलग इंतजाम है, गर्मी के लिए कुछ और इंतजाम है, ठंडी के लिए कुछ और इंतजाम है, जिस्म को ढांपने के लिए कुछ और इंतजाम है, पीने के लिए कुछ और इंतजाम है, खाने के लिए कुछ और इंतजाम है। हर चीज का बंदोबस्त कर दिया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, क्या उस दिन का भी बंदोबस्त किया है जिस दिन पूरे मैदान में कोई सायादार दरख्त नहीं, गर्मी से लोग परेशान हैं, सूरज बिल्कुल नीचे आ चुका, न पीने के लिए पानी है, न ठहरने के लिए कोई सायादार दरख्त है। उस दिन का क्या इंतजाम हमने और आपने किया? वो ऐसा दिन है कि मर्द भी जमा हैं, औरतें भी जमा हैं, न मर्दों के जिस्म पर कपड़ा है, न औरतों के जिस्म पर कपड़ा। सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि न मर्दों के जिस्म पर कपड़ा होगा, न औरतों के जिस्मों पर कपड़ा होगा, सब के सब वैसे ही होंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, क्या हम भी वहां होंगे, यानी क्या औरतें भी वहां पर होंगी? ऐसे आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां, औरतें भी होंगी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, क्या दरमियान में कोई फासिला होगा, कोई पर्दा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा, सब के सब उस मैदान में होंगे, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी, मर्दों के सामने वो नंगी कैसे खड़ी होंगी? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये फरमाया कि ऐ मेरे आका, औरतें कैसे मर्दों के सामने नंगी होकर के रहेंगी, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तिलावत फरमाते, ए आयशा, तुम कहती हो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी, आपको क्या मालूम कि वो ऐसी घड़ी होगी, ऐसा वक्त होगा कि वहां पर कोई किसी का ख्याल ही नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नक्शे को खींचते हुए फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत की घड़ी, वो जलजला बहुत ही सख्त है, बहुत अजीम चीज है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, वो ऐसी घड़ी होगी, वो ऐसा वक्त होगा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। वो तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और वो औरत जो हमल वाली है उसका हमल ज़ाय हो जाएगा। वो तरन्नास सुकारा, लोगों को देखोगे कि बिल्कुल वो नशे की हालत में हैं, बदमस्त हैं। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बहुत ही ज्यादा सख्त होगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہوگا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں، ایسا عالم ہے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے. پوچھتی ہیں میرے آقا اس وقت سورج کتنی دوری پر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو اوپر کرے تو ہاتھ جا کر سورج سے ٹکرا جائے. سوال کرتی ہیں میرے آقا آج سورج اتنی دوری پر ہے تو اتنی گرمی، اس قدر گرمی ہے، اس کی شدت ہے، جبکہ سورج اتنی دوری پر ہے. جب سورج اتنا نیچے ہوگا، بالکل نیچے کر دیا جائے گا، اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، سورج جو اتنا نیچا ہوگا اس وقت زمین کی حالت ایسی ہوگی کہ زمین تانبے کی طرح سے تپ رہی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے جسموں کا حال کیا ہوگا جب زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی؟ تو لوگوں کے جسموں کا حال کیا ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جسموں سے پسینہ ایسے چھوٹ رہا ہوگا جیسے پتھر سے پانی چھوٹتا ہے، اس طرح سے لوگوں سے پسینہ چھوٹ رہا ہوگا. پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پسینہ اس طرح سے چھوٹ رہا ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے کمر کے برابر، کسی کے ٹخنے کے برابر، کسی کے گھٹنے کے برابر. میرے آقا پسینے کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی گرمی کیسی ہوگی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پسینے کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح سے کڑھائی میں پانی رکھ کر کے آگ پر رکھ دیا جاتا ہے اور پانی جب گرم ہوتا ہے تو کھولتا رہتا ہے، اسی طرح سے اس کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ کھول رہا ہوگا، اس کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ کھول رہا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب پسینہ اتنا گرم ہوگا تو لوگ پریشان ہوں گے، وہ تو مر رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، وہ گرمی، وہ گرم پسینہ، وہ حالت، وہ خوف، وہ دہشت لوگوں کو اس طرح سے ان پر اثر کر جائے گا کہ لوگوں کے منہ سے ان کی زبانیں نکل کر ان کی چھاتیوں پر، ان کے سینے پر آ چکی ہوگی. وہ زبان جو بالکل ہمیشہ اندر رہتی تھی، اس گرمی کی وجہ سے، اس شدت اور سختی کی وجہ سے نکل کر بالکل سینے پر آ جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے ایک کتا گرمی کی دنوں میں بھوکا پیاسا ہوتا ہے، صحرا میں دوڑتا ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں پاتا ہے، اس کی زبان اندر سے نکل کر کے باہر آ جاتی ہے. یہی عالم اس وقت انسانوں کا. کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ کس گھڑی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ وقت جو وقت قیامت کی گھڑی، قیامت کا دن کہلاتا ہے. ہم اور آپ بڑے خوش اسلوبے کے ساتھ کہے جاتے ہیں قیامت ہو جائے گی، سارا معاملہ خلاص ہو جائے گا، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میرے آقا، یہ ساری چیزیں تو سامنے ہیں، یہ بتلائیے دن کتنا لمبا ہوگا، دن کتنا لمبا ہوگا. آج سورج نکلا، ادھر ادھر گئے، دوسری طرف ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، کہانی ختم. رات آ گئی، کچھ تو ٹھنڈا ہو گیا،
दोपहर की वो शिद्दत नहीं रह गई। सूरज जब सामने होता है तो बहुत गर्मी होती, सूरज डूब जाता है, कुछ इंसानों को राहत मिल जाती। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लंबा दिन होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 साल के बराबर एक दिन होगा। और एक हदीस में आता है कि 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, ऐ मेरे आका, गुजर कैसे होगा? इतनी गर्मी, इतनी परेशानी, कोई सायादार दरख्त नहीं, प्यास से, भूख से लोग तड़प रहे हैं। ऐ मेरे आका, गुजर कैसे होगा? वो जात जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, जुबान मुबारक से निकलता है कि ऐ आयशा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो इस दुनिया में रहकर उस दुनिया के लिए इंतजाम कर रहे हैं, जो इस दुनिया में इसलिए परेशान हैं ताकि उस दुनिया को हम संवार लें, उस दुनिया के लिए हम इंतजाम कर लें, जिन्होंने इस दुनिया में किताब और सुन्नत पर अमल किया होगा, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी की होगी, ना फरमानी से हमेशा दूर रहे होंगे, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला बंदोबस्त कर देगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बंदोबस्त होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आयशा, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उस दिन मुझे कपड़ा पहनाएगा, मुझे लिबास पहनाएगा, उसके बाद सारे नबियों को पहनाएगा, उसके बाद सिद्दीक को पहनाएगा, उसके बाद फारूक को पहनाएगा, और उसके बाद हमें और सिद्दीक को हौज़े कौसर पर बिठाएगा। लोग आ रहे होंगे, वो लोग वहां तक पहुंचेंगे जिनके हाथ चमक रहे हैं, जिनके पैर चमक रहे हैं, जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, वो लोग जिन्होंने दुनिया में नमाज पढ़ने के लिए वजू किया होगा, उनके आज़ाए वजू की वजह से चमक रहे होंगे। ऐसे लोगों को फरिश्ते इजाजत देंगे, हौज़े कौसर पर आएंगे, हौज़े कौसर पर एक मर्तबा पी लेंगे, दोबारा उनको कभी प्यास नहीं लगेगी। हमने और आपने क्या इंतजाम किया है? कोई इंतजाम? ये सिर्फ अभी वो बात चल रही है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जो एक दिन होगा, वो दिन का आलम क्या होगा? वहां पर आपने अभी सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को उठाएगा, जो भी दफन हुए हैं सबको निकालेगा, जिंदा करेगा। कैसे उठाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपको यह पता चल चुका। आइए देखें कुरान दूसरी जगह पर क्या कहता। कुरान ने उसके नक्शे को खींचा, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उमियन व बुकमन व सुम्मन व मावाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा। मेरे भाइयों और दोस्तों, कयामत की घड़ी आसान घड़ी मत समझना। कयामत की घड़ी आसान घड़ी मत समझना। कोई भी हो, कैसा भी अमल हो, जरूरी है अल्लाह तबारक व तआला से तवक्कुल, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करके बैठे। कितना भी अमाल हो, लेकिन अल्लाह का खौफ हमेशा तारी रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम, क़यामत के दिन ऐसे लोगों को हम उनके चेहरों के बल उठाएंगे, चेहरों के बल उठाएंगे। उमियन व बुकमन व सुम्मन, गूंगा करके, बहरा करके, अंधा करके उठाएंगे। बात समझ में ये नहीं आ रही कि अल्लाह तबारक व तआला गूंगा, बहरा, अंधा करके क्यों उठाएगा। याद रखें, ये दर्स है, ये इबरत है, ये सबक है।
اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دے رہا ہے کہ یاد رکھو، جس طرح سے ہماری شریعت سے تم آج اعراض کر رہے ہو، اندھے بن رہے ہو، گونگے بن رہے ہو، بہرے بن رہے ہو، کوئی بھی چیز بیان کی جائے نظر انداز کر دیتے ہو، گویا کہ تم نے سنا ہی نہیں، گویا کہ دیکھا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس دن ایسا ہی کرے گا، اندھا بہرا گونگا کر دے گا کہ جب تم دنیا میں ہماری شریعت سے اندھے گونگے بہرے بنے تھے، آج ہم تم کو اسی حالت میں اٹھائیں گے. ہے کوئی جو روک لے؟ ہے کسی کی سفارش چلنے والی؟ کوئی سفارش نہیں، کوئی رشتہ نہیں. اگر نافرمانی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ تعالیٰ کا وعدہ بدلہ نہیں کرتا ہے. ہمارے آپ کے ارادے بدل جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کبھی بھی نہیں بدلتا. وماواہم جہنم، اندھا بہرا گونگا کر کے اٹھائے گا، اور اس کے بعد پارک میں نہیں ڈالے گا، ایئر کنڈیشن روم میں نہیں بٹھائے گا. وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم. کلما خبت زدناہم سعیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ آگ، یہ شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، ایسے نہیں رہنے دیں گے، اس کو ہم اور بھڑکا دیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ نساء میں دوسری جگہ پر فرمایا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں پہنچائیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. چمڑا جب پک جائے گا، جل جائے گا، ہڈی جل جائے گی، گوشت جل جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، دوسرا چمڑا پہنا دیں گے. ایک دن میں یہ نہیں کہ صرف ایک مرتبہ جل رہے ہیں جل رہے ہیں، نہیں، ایسا مت سوچئے گا. حدیث میں آتا کہ تقریباً 20 مرتبہ ایسا کیا جائے گا کہ نیا چمڑا پہنا کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا. عذاب دینا مقصود ہے، جلانا مقصود نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس چیز سے آگاہ کیا کہ قیامت کی اتنی سختی ہوگی، وہ دن اتنا سخت ہوگا، اور اس کے بعد جس جگہ پر ہم پہنچانے والے ہوں گے وہ ایسی جگہ ہے جس کو ہم اور آپ جہنم کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہاں پر سب کچھ جل جائے گا، لیکن موت نہیں آنے والی ہوگی، موت وہاں پر نہیں آ سکتی. دینی بھائی اور دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی جانتے رہیں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ چمڑے کو بدل دے گا، نیا چمڑا پہنائے گا، یہ مت سمجھیں کہ جو ہم لوگ 60 کلو 70 کلو 80 کلو کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہلکے پھلکے ایسے ہی رہیں گے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موٹا اور فربا کر دے گا. اس کو عذاب دینا ہے نا، موٹا کر کے وہاں پر رکھے گا. اس کے یہاں جگہ کی کمی نہیں ہے کہ موٹا کر دے گا تو رکھے گا کا، یہ مت ذہن میں لائیے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایسے لوگوں کو اس حالت میں بنا دے گا کہ ان کی کان کی لو سے لے کر پیچھے گردن تک کا جو فاصلہ ہوگا، کتنا فاصلہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 700 سال کی مسافت کا فاصلہ.
کان کی لو سے گردن تک پہنچنے میں آپ کو 700 سال لگ جائیں گے. کتنے موٹے ہوں گے. آج آدمی تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے سب کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے لگتا. کتنا موٹا ہو گیا وہ شخص. یہ چمڑا جو بالکل ہلکا پھلکا، اس چمڑے کو اللہ تبارک و تعالی اس قدر موٹائی دے دے گا، 70 بالشت کی موٹائی اللہ تبارک و تعالی دے دے گا اس میں. اور یہ داڑھ، اس داڑھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ داڑھ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اتنا بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا جس طرح سے احد پہاڑ ہے. کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے؟ عذاب دینا، عذاب دینا مطلوب ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ مجھ سے اعراض کرنے والے ہیں، میرے نبی کی باتوں کو ٹھکرانے والے ہیں، کتاب و سنت کو پیٹھ دکھانے والے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، آخرت کو بھول جانے والے ہیں، جنت و جہنم پر غور و فکر نہ کرنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ہم زندگی میں تنگی میں رکھیں گے. جب دنیا کی زندگی ہے اس زندگی میں بھی اس کو تنگی میں رکھیں گے. زندگی میں جو 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، بہت زیادہ آج کل اگر کوئی زندہ رہ گیا، اگر 100 سے اوپر چلا گیا تو میڈیا میں کل خبر آ جائے گی یہ شخص دنیا کے فلاں حصے میں ایک ایسا شخص ہے جو 100 کراس کر چکا. معلوم یہ ہوا کہ 90 اور 100 کے بیچ میں اس دنیا کو چھوڑ دینا. لیکن اس زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھ سے اعراض کرنے والے ہیں، جو میری نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرنے والے ہیں، ان کی ہم اس زندگی کو بھی تنگی میں رکھیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آنکھیں دے رکھا تھا، وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دنیا میں دندناتا پھر رہا تھا، دنیا کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا، آج مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا؟ میں نے پہلے بتلایا کہ اللہ تعالی اندھا، بہرا، گونگا کیوں بنائے گا؟ اس لیے کہ ہم اس کی شریعت سے اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے تھے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میری آنکھوں کی بینائی کیوں چھین لی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اسی طرح سے جب تمہارے سامنے میری آیتیں کھول کھول کر بیان کی جاتی تھی، آخرت کی باتیں تمہارے سامنے بتلائی جاتی تھی، کتاب و سنت کو تمہارے سامنے اس کی وضاحت کی جاتی تھی، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اس دن تم اس کو بھلا دیتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے. وكذلك اليوم تنسى، آج کے دن میں تم کو بھلا دے رہا ہوں. ہوگا کوئی جواب؟ ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ جواب بھی نہ دے تو ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے.
کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دنیا میں نہیں بگاڑ سکتے تو وہاں کیا بگاڑ پائیں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات سے آگاہ کرے گا، ہمیں اور آپ کو اس بات سے متنبہ کرے گا کہ میں تمہیں سزا کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تم نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، باتیں کان میں آتی تھی، ایک کان سے بات آئی، دوسری کان سے بات چلی گئی۔ یہی ہمارا کھیل، ساری چیزوں سے ہم خوف کھاتے ہیں لیکن آخرت سے ہم خوف، قیامت کے دن سے ہم خوف نہیں کھاتے۔ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی پریشانی۔ لیکن یاد رکھیں، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ اللہ تعالی جو قرآن مقدس میں جگہ جگہ فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ باتیں ہوا میں جا رہی ہیں، ہوا سے آئی ہیں اور ہوا میں جا رہی ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے، پکا ہے۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہی شخص جو ماں باپ کے لیے مر رہا ہے، بیوی کے لیے مر رہا ہے، کہیں بیٹے کے لیے مر رہا ہے، کہیں گھر کے لیے مر رہا ہے، کہیں دولت کے لیے مر رہا ہے، کہیں شہرت کے لیے مر رہا ہے، پریشان ہے، اس شخص کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ اس وقت اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کا بھی نقشہ کھینچا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت ہمیں اور آپ کو بھی کیا بتلا رہی؟ یہ آیت ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے کہ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیہ میں، جو شخص گنہگار ہے، اس دنیا میں اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، بھائی دکھائی دیتا ہے، بیٹا دکھائی دیتا ہے، بیوی دکھائی دیتی ہے، اقربا دکھائی دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے مر رہا ہے، کسی پر آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ اس دن کیا کرے گا ایسا گناہگار شخص؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سارے لوگوں کو فدیہ رکھنا چاہے گا، فدیہ رکھنا چاہے گا۔ کس کو فدیہ رکھنا چاہے گا؟ اپنے اس بیٹے کو جس بیٹے کے جسم پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا تھا، اپنی اس بیوی کو جس کے لیے سارے رشتے توڑ لیے تھے، اور اپنے اس بھائی کو جس کے لیے ایک دوسرے سے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ان سب کو چاہے گا کہ فدیہ میں رکھ دوں اور اس عذاب سے مجھے نجات مل جائے۔ ہے کوئی سلسلہ؟ رشوت دنیا میں چل سکتی ہے، رشوت دے کر جو چاہو کروا لو، چاہے باپ کو رشوت میں رکھو، بیٹے کو رکھو، بیوی کو رکھو، وہاں پر کوئی کام نہیں چل سکتا۔ وہاں پر اگر کچھ چلنے والا ہے تو وہ نیک عمل جس کو ہم نے اس زندگی میں کمایا، اگر ہم نے اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کے لیے انتظام کر لیا ہے، اگر ہم نے اس زندگی میں رہ کر اس کے لیے زیادہ راہ اختیار کر لیا ہے، تیار کر لیا ہے، نہ ہمیں یہاں پریشانی ہوگی اور نہ ہمیں وہاں پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ دنیا میں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ وہ آخرت جہاں پر کوئی دن ختم ہونے والا ہی نہیں ہوگا، موت آنے والی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، وہاں پر تو بس دو چیزیں ہوں گی۔ جو لوگ آرام میں ہیں، آرام میں یعنی جو جنت میں چلے گئے ہمیشہ ہمیش عیش و آرام میں ہوں گے، اور جو جہنم میں چلے گئے ہمیشہ ہمیش تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے۔ دینی بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو راستہ متعین کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے،
اگر ہم اس راستے کو اختیار کرتے، اس راستے پر چلتے ہیں، تو یقیناً جس طرح سے ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اسی طرح سے آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کا نام اعمال اس دن ان کے دائیں ہاتھوں میں دیا جائے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ جب جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہی اس کی کامیابی کی دلیل ہوگی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا وہ اپنی قسمت پر روئے گا، پریشان ہوگا، لیکن وہاں پر رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری کہ ہم اسی دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے تیاری کر لیں جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے ہم اس دنیا کے لیے انتظام کر لیں جہاں پر عمل نہیں ہے، خالی جزا ہی جزا ہے، ثواب ہی ثواب ہے، راحت ہی راحت ہے، عیش ہی عیش ہے، یا اس کے برعکس پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو شریعت اسلامیہ سے دور ہیں ان کو شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو اب تک غلطیاں کر چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کو بخش دے، تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔